السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس لیے آج ہم توبہ استغفار کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، بہت غور سے سنیے گا اور اگر ہو سکے تو آگے بھی پھیلائیے گا۔ تو چلیں پہلے ہم فضیلت جانتے ہیں تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں یعنی صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو دوستو، یہ توبہ کرنے کا فائدہ ہے، بندہ اس کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تاب، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ لیکن آگے شرط بتائی جا رہی ہے، وہ کیا؟ وَآمَنَ، وہ ایمان والا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ توبہ کرے تو پھر سے گناہوں میں لگ گیا، نیک نہیں، نیک کام کرے اور اگر پھر سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے اور پھر کوئی نیک کام کرے، کیونکہ شیطان تو ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو کبھی جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے دوستو، کیونکہ یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں، بلکہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے، تم آسمان سے زمین تک گناہ لے آؤ اور مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اور توبہ کا ایک اور فائدہ، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے، تنگ دستی یعنی بھوک غربت دور کرتا ہے۔ تو سوچیں کتنا بڑا فائدہ ہے، یعنی ہم تو گناہ کر کے توبہ کر رہے ہیں، اللہ پاک کتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے میرا رب۔ اور دوستو، توبہ کرنے سے اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اور دوستو، دیکھا جائے آج کل کوئی ایسا نہیں ہے جو غمگین نہ ہو، اللہ پاک کتنی بڑی نعمت سے نواز رہی ہیں۔ دوستو، غم اور پریشانیوں کا حل توبہ استغفار۔ اب میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر ایک عالم کے پاس آیا، اس سے پوچھا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر دوسرے عالم کے پاس گیا، اس سے بھی یہ بات کہی، اس نے کہا ہاں معاف کر دے گا، پر اس کے لیے تمہیں یہ بستی چھوڑنی ہوگی، کسی دوسری بستی جا کر نیک کام کرنے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر وہ بستی سے نکل پڑتا ہے۔ راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب جنت کے فرشتے آ کر اسے لے جانے لگتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا گناہ گار ہے، اس لیے ہمیں لے جانے دو۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی۔ بحث جاری رہتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، یہ جس جگہ مرا ہے وہ بستی کس بستی کے قریب ہے، جہاں گناہ کیے تھے وہاں یا جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہاں سے؟ فرشتے زمین ناپتے ہیں اور وہ گناہ والی بستی کے قریب ہی مرتا ہے، پر اللہ اس طرف زمین کو بڑا کر دیتا ہے اور دوسری طرف زمین کو سکیڑ دیتا ہے اور جنت والے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے ہمارا رب۔ اس نے ابھی صرف نیت کی تھی، توبہ کی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ دوستو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو عشرہ بھی مغفرت کا چل رہا ہے، معافی پکی ہے دوستو۔ دل سے کہیں گے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ فوراً معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو آگے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔